جلائی تھی سگریٹ تیرا غم بلانے کے لیے، کم بخت دھوئے میں تیری تصویر بن گئی۔ وہ کسی اور کے ساتھ خوش ہے تو شکایت کیسی، اب اسے خوش بھی نہ دیکھوں تو میری محبت کیسی۔ محبت صبر کے سوا کچھ نہیں، میں نے ہر عشق کو انتظار کرتے دیکھا ہے۔ مجھے معلوم ہے میرا مقدر تم نہیں، لیکن میری تقدیر سے چھپ کر مجھے ایک بار مل جاؤ۔ کچھ تصاویر دیکھ کر سانسیں رکنے لگتی ہے، الفاظ ساتھ چھوڑ جاتے ہیں۔ عشق میں مبتلا شخص کے مطابق دنیا کی کل آبادی صرف ایک شخص ہے۔ وابستہ تجھ سے ہو کر بھی ہم تیرے نہ ہوئے، یہ وہ دکھ ہے جو کبھی ہم سے بلایا نہ جائے گا۔ اولاد دینا یا نہ دینا، یا لڑکا دینا یا لڑکی دینا، صرف ایک اللہ پاک کے ہاتھ میں ہے، اس میں عورت کا کوئی قصور نہیں ہوتا۔ اولاد کی وجہ سے عورت کو تانے دینے والے خدا کے سخت عذاب کے مرتکب ٹھہریں گے۔ جو تمہاری خاموشی سے تمہاری تکلیف کا اندازہ نہ کر سکے، اس کے سامنے زبان سے اظہار کرنا صرف لفظوں کو ضائع کرنا ہے۔ جانور میں خواہش اور فرشتے میں عقل ہوتی ہے، مگر انسان میں دونوں ہوتی ہے۔ اگر وہ عقل دبا لے تو جانور، اور اگر خواہش کو دبا لے تو فرشتہ۔ محبت سب سے کرو، لیکن اس سے اور بھی زیادہ کرو، جس کے دل میں تمہارے لیے تم سے بھی زیادہ محبت ہو۔ بندے کے جھوٹا ہونے کے لیے بس یہی کافی ہے کہ وہ سنی سنائی بات آگے پہنچا دے، نہ کوئی حوالہ نہ کوئی دلیل۔ اپنی مشکلات سے اپنے آپ کو پریشانی سے نہ بھرے، آخر کار تاریک ترین راتوں میں ہی ستارے زیادہ چمکتے ہیں۔ لوگوں سے ایسے طریقے سے ملو کہ اگر تم مر جاؤ تو تم پر روئے، اور اگر تم زندہ رہو تو تم سے ملنے کی خواہش کرے۔ زندگی دو دن پر مشتمل ہے، ایک آپ کے لیے، ایک آپ کے خلاف۔ پس جب تمہارے حق میں ہو تو متکبر نہ ہو، اور جب تمہارے خلاف ہو تو صبر کرو، کیونکہ دونوں دن تمہارے لیے امتحان ہے۔ زندگی کے 3 اصول بنا لو، اس سے ضرور معافی مانگو جسے تم چاہتے ہو، اسے کبھی مت چھوڑو جو تم کو چاہتا ہے، اس سے کبھی کچھ نہ چھپاؤ جو تم پر اعتبار کرتا ہے۔ چھوڑ جانے کی تکلیف معاف سہی، لیکن ذہنی اذیت کا گناہ کبھی نہیں بخشوں گا۔ پہنا کر لوگ لباس اعتبار محبت کا، پھر غرض و منافقت سے داغدار کرتے ہیں۔ چرواہے سے کسی نے پوچھا، یہ بھیڑ بکریاں بغیر رسی کے تمہارے نقش قدم پر کیسے چلتی ہے؟ چرواہا بولا کہ اس میں نے محبت کی رسی ڈالی ہے۔ فاصلہ بڑھا لیا آپ نے، میں نے بھی دیوار پکی کر لی، دیکھو غلط فہمیوں نے کیسی ترقی کر لی۔ نیلام کچھ اس طرح سے ہوئے بازار عشق میں، بولی لگانے والا بھی وہی تھا جس نے کبھی ہاتھ پہ لا کے مانگا تھا۔ ہنسی کے پیچھے کا درد، غصے کے پیچھے کا پیار، اور خاموش رہنے کی وجہ بس کوئی ہی سمجھتا ہے۔ جب کسی چیز سے خطرہ محسوس کرو تو اس سے بھاگو مت، بلکہ اس کا سامنا کرو، کیونکہ خطرہ خوف سے بہتر ہے۔
لوگوں نے ساتھ نہیں دیا تو دکھی مت ہونا، خواب تمہارے ہے کوشش بھی تمہیں ہی کرنی پڑے گی۔ اپنے ساتھ کبھی بھی ہارے ہوئے شخص کی طرح بات مت کرو۔ کوشش کرنا نہ چھوڑے، ہمت نہ ہارے، آپ کا وقت بھی ضرور آئے گا۔ کبھی کبھی انسان بہت کچھ کہنا چاہتا ہے، لیکن دوسرے کا احترام اور اپنی عزت کی وجہ سے خاموش رہنے کو ترجیح دیتا ہے۔ ناکامی کے بعد ہی کامیابی حاصل ہوتی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ ناکامی کے بعد مایوس نہ ہو۔ پہلے خود میں وہ تبدیلیاں لاؤ جو تم دنیا میں دیکھنا چاہتے ہو۔ تجھے کیا لگا بد دعا دیں گے تجھے تجھ سا ملے یہ دعا دیتے ہیں ہم۔ یہ حقیقت ہے کہ کسی کو دکھ دے کر آپ خود بھی کبھی خوش نہیں رہ سکتے۔ منایا اس کو جاتا ہے جو خفا ہو یا ناراض ہو، جو مصروف ہو یا بیزار، اس کو چھوڑنے میں ہی عافیت ہے۔ جنہیں منزلوں کی تلاش ہوتی ہے وہ صرف راستے کا پوچھتے ہیں، راستے کی دشواریوں کا نہیں۔ اگر تم اس وقت مسکرا سکتے ہو جب تم پوری طرح ٹوٹ چکے ہو تو یقین جانو دنیا میں تمہیں کبھی کوئی توڑ نہیں سکتا۔ انتظار کرنے والوں کو وہی ملتا ہے جو کوشش کرنے والوں سے بچ جاتا ہے۔ جب کوئی نہ سمجھ رہا ہو تب خاموش ہو جانا بہتر ہے، بحث باتوں کو بگاڑ دیتی ہے۔ لوگوں کو اچھا سمجھنا چھوڑ دو، کیونکہ لوگ اندر سے وہ نہیں ہوتے جو باہر سے دکھائی دیتے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں وہ شخص محبت کے نام پہ آپ کو برباد کرنا چاہتا ہے؟ محتاط رہیے ان سے جس شخص میں یہ نشانی ہو۔ اگر وہ شخص محبت کے نام پہ آپ سے جنسی خواہش رکھنے کا خواہش مند ہو، وہ آپ سے نکاح شادی کی باتیں نہیں کرے گا۔ جب بھی آپ اس کو اس کی طرف لے آئیں گے تو وہ آپ کی باتوں کو اگنور کرتا رہے گا، بس اس کی صرف دلچسپی آپ کے بدن میں ہوگی۔ جب تم تک جاؤ تو کچھ دیر اللہ کے سامنے رو لیا کرو، مشکلوں کا وزن کم ہو جائے گا۔ غربت انسان کو اپنے ہی شہر میں اجنبی بنا دیتی ہے کہ لوگ پہچاننے سے انکار کر دیتے ہیں۔